اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت چونکہ بالمعنی ذکر ہوئی ہے، اس میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مطالبہ کیا، اور یہ بھی موجود ہے کہ ارسلت الی ابی بکرن، سیدہ پاک نے کسی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ تو حدیث بالمعنی کے اعتبار سے اس کا مضمون یہ نکلتا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئی، بلکہ آپ نے کسی کو مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ازواج طیبات نے وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری طرف سے مطالبہ کریں۔ ازواج طیبات نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا تھا مطالبہ کرنے کے لیے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے کسی کو بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر بعض مفتی حضرات کی طرف سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے فدق کی جو تبیین کی ہے اور فدق کا جو تجزیہ کیا ہے وہ یوں کیا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور ابو بکر کے درمیان کوئی تنازع نہیں تھا، جناب زہرا خود تو گئی نہیں ہے، انہوں نے کسی شخص کو بھیجا ہے ابو بکر کے پاس، اور ابو بکر نے آگے سے وہی حدیث سنا دی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور وہ حدیث جب جناب زہرا کو پتہ چلتی ہے تو حضرت زہرا راضی ہو جاتی ہیں اور معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تجزیہ آج کل سوشل میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ جو حقائق ہیں ہمارے ناظرین کو، بالخصوص جو برادران اہل سنت ہیں اور ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور حقائق سے دور رکھا جا رہا ہے، ان کے لیے بیان کریں۔ ہمارے مومنین تو آگاہ ہیں، لیکن جو برادران اہل سنت ہیں ان کو آگاہ کریں کہ جو یہ فدق کا معاملہ تھا صحیح سند روایات اہل سنت کی روشنی میں وہ بالآخر تھا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل قضیہ فدق یہ سیاستہ میں یعنی سنی حضرات کی بنیادی اور اساسی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح۔ یعنی قضیہ فدق متفق علیہ ہے، اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے مقابلے میں کوئی رضا مندی والی روایت، کیونکہ متفق علیہ حدیث میں یہ بی بی کی ناراضگی، بی بی کا غضبناک ہونا ثابت ہے۔ صحیح۔ اب متفق علیہ مرفوع متصل حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسرا اگر کوئی ایسی روایت لاتا ہے کہ بی بی راضی ہو گئی تھی، ایک تو وہ دلیل ہے کہ پہلے بی بی ناراض تھیں، تب ہی ان کی رضامندی کے اس بات کے لیے وہ غیر یعنی مرسل روایات اور اس بندے کی روایت کے جو اس قضیہ کے 10 سال بعد پیدا ہوا ہے، صرف وہ روایت اور وہ بھی مرسل ہے۔ متفق علیہ کے مقابلے میں مرفوع متصل اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور قضیہ فدق ایک ایسا قضیہ ہے کہ تمام مسلمان اس کو پڑھ کر دیکھ کر یعنی ایک دفعہ کانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ لخت جگر پیغمبر، بضع پیغمبر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا سوال کرنا فدق کا، اور یہ جو کہتے ہیں جی کہ بس وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بی بی دربار میں نہیں گئی، بندہ بھیجا ہے۔ ارسلت کے بھی معنی ہیں، سالت کے بھی معنی ہیں، الفاظ ہیں۔ بخاری ہی میں ہے کہ بی بی پاک حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تشریف لے گئی، فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے خود گئی، یعنی حضرت عباس کے ساتھ۔ یہ تو بخاری میں صحیح ہو۔ باقی بخاری کے علاوہ سنن ابو داؤد ہے اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ بی بی نے پہلے بندہ بھیجا، اور جب بی بی نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہے اور میرا حق واپس نہیں دے رہے، تو پھر بی بی خود تشریف خود بھی گئی ہیں، خود تشریف لے گئی۔ جاءت فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اچھا
یہ باقاعدہ الفاظ ہیں. اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عباس کے ساتھ یعنی جانا ثابت ہے. اچھا. اور ان احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی نے جب بندہ بھیجا تو انہوں نے توجہ نہیں دی یا اس کی اہمیت نہیں دی. یعنی ثابت یہی ہوتا ہے کہ استمرار جو ہے وہ اس روایت میں جو ہے کہ وہ بی بی بار بار مطالبہ کرتی گئی فدا کا. تو جب بی بی نے دیکھا کہ اس کو نہیں، پھر خود تشریف لے گئی. اب یہ ہے کہ بی بی کا جانا بھی ثابت ہے اور بندہ بھیج کر اپنا وہ حقوق کی بازیابی جو ہے اس کا مطالبہ کیا بی بی. اس میں بی بی کا جو وراثت کے اور ہبہ کا، اور یعنی 3 دعوے کیے ہیں بی بی. جیسا کہ اس میں تو 2 لکھے ہیں اس میں الملل والنحل میں. اچھا. علامہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے جو اختلافات لکھے ہیں نا، تو 6ٹھا اختلاف یہی لکھا. اچھا. کہ بی بی کا از لحاظ ملکیت اور دوسرا دعوی وراثت. بہرحال بی بی کا جانا بالکل ثابت ہے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس بی بی نہیں گئیں اور معاملہ ختم ہو گیا، میرا خیال ہے ان کا کتب حدیث پر وہ نظر نہیں ہے. اگر نظر ہے تو تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں، جبکہ بخاری، مسلم بالخصوص یعنی صحیحین جب ان میں موجود ہے، اور بی بی کا ناراض ہونا بھی موجود ہے. اور اس پر میں میرے وہ کیا نام ہے لیکچر وغیرہ میں دے چکا ہوں. مسئلہ فدق کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل باس میں نے کی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بی بی خود بھی تشریف لے گئی اور بندہ بھی بھیجا ہے. اب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی بی بی دربار میں کیا نام ہے، سمجھو دربار ہی سمجھ لیں، جہاں بھی خلیفہ بیٹھا ہے وہ اصطلاح میں عام جو عرف عام میں ہے، جو بھی ہے خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، جو بھی بیٹھا ہے، جہاں وہ بیٹھا ہے عام عوام کی بولی میں اسے درباری کہا جاتا ہے. تو بی بی کا جانا، اور جو اس کی زبردست دلیل ہے اس کی، یعنی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا بنفس نفیس تشریف لے جانا جو ثابت کرتا ہے وہ مکالمہ ہے. یعنی حضرت ابو بکر کے ساتھ جو مکالمہ ہے بی بی کا، وہ دلالت کرتا ہے کہ باقاعدہ، کیونکہ ضمیر موجود ہے، کا ضمیر موجود ہے، لہذا بی بی نے باقاعدہ یعنی روبرو یہ مکالمہ ہوا ہے. یہ اب دیکھیں ترمذی شریف، ترمذی ہے، اس میں یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے، حسن درجے کی ہے. اس میں باقاعدہ، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. کہتے ہیں کہ جاءت فاطمہ تو الی ابی بکر، بی بی خود گئی ہیں بنفس نفیس گئی ابو بکر کے پاس. فقالت من یارثک، تیرا وارث کون ہوگا؟ قال، ابو بکر نے کہا اہلی و ولدی، میری اولاد اور میرے اہل و یال، میری اولاد اور میرے اہل و یال، میرے بیٹے میری بیٹی وہ ہوں گے. جب یہ کہا نا تو بی بی نے پھر جواب دیا. یہ الزام خصم کے طور پر پہلے اقرار کروایا اس سے. ہاں، بی بی نے جواب دیا فما لی لا آرث ابی، میرے لیے یہ کیوں ضابطہ نہیں ہے کہ میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہوں. تیری اولاد تجھ سے وراثت پائے اور میں اپنے بابا کی وراثت سے محروم. تو یہ دلالت کرتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ خود تشریف لے. اور یہ ترمذی کی سے. اس کے بعد ترمذی کے علاوہ بھی یہ روایت الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ ضیاء مقدسی، بہت بڑا نام ہے ان کا، یہ ان کی کتاب ہے کہ جن کا انتقال 643 ہجری میں ہوا، 7ویں صدی کے بہت بڑے. اور انہوں نے یہ جو کتاب الاحادیث المختارہ لکھی ہے یہ بالکل صحیح و سند حدیث ہے، صحیح و سند حدیث لائے ہیں کہ جس کو بخاری اور مسلم اپنی صحیحین میں نہیں لا سکے. اور اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے ان کے محدثین.
اب تو یہ تحصیل حاصل ہے. تو یہ روایت یہیں ترمذی والی روایت جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ دیگر کئی کتاب موجود ہے کہ جو دلالت کرتے یعنی واضح طور پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا خود تشریف لے گئی تھی. تو بس یعنی اب 3 مرحلے بن گئے. پہلے مرحلے میں بی بی نے قاصد بھیجا ہے, دوسرے مرحلے میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ گئی ہیں, تیسرے مرحلے میں بی بی خود تشریف لے گئی, یعنی خود بنفس نفیس بھی تشریف لے گئی. یعنی اب یہ جو اب یہ کتنی دفعہ تشریف لے گئی ہیں اس کا یعنی تعین نہیں, لیکن مطالبہ جو ہے مقرر کیا ہے, یعنی بار بار یہ مطالبہ کرتی رہی, اور وہ اس حدیث سے جو پیش کی جاتی رہی قانونی میں. جی جی. خوب. اس کے بعد اب یہ جو تزیہ ان مفتی حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے نہایت عجیب و غریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں ان لوگوں کو جو یہ روافظ بیان کرتے ہیں اسناد حقیقی اور مجازی کی بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ نے روڈ بنوائی ہو, لوگ کہتے ہیں یہ روڈ کس نے بنائی ہے کہ بادشاہ نے بنائی ہے, در حقیقت مزدوروں نے بنائی ہوتی ہے, لیکن کہا جاتا ہے بادشاہ نے بنائی ہے, یعنی یہ اس اسناد مجازی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ بی بی کے حوالے سے جو الفاظ ہیں کہ بی بی حضرت عباس کے ساتھ گئی تھی, یہ بھی اسناد مجازی ہے. در حقیقت بی بی نے کسی کو بھیجا تھا. لا حول ولا قوت. یعنی سری آپ نے اب جو اصل یہ ہے کہ یہ بس بیچارے کیا کہا جائے, علمی یتیمی میں کہتا ہوں, تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی اہل بیت کی دشمنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. یہ صرف اہل بیت کی دشمنی کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ جو قضیہ ہے, بی بی کا ناراض ہونا, مرتے دم تک کلام نہ کرنا, نہ بولنا, اور وصیت کرنا کہ میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں کہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے, مجھے تکلیفیں دی ہیں. یہ تو بالکل صحیح و سند حدیث موجود ہے. مصنف عبد الرزاق صنعانی میں موجود ہے کہ بی بی نے وصیت کی, اور خود متفق علیہ جو روایت ہے بخاری اور مسلم صحیحین میں, ان میں بھی ہے کہ ان کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی, اطلاع نہیں دی گئی, خود پڑا ہے ان کو, یعنی اذن نہیں دیا گیا. چھپانے کی کیا وجہ ہے اذن کی؟ یعنی یہ جو اب اس طرح کے بس اصل یہ کر رہے ہیں, کیوں چھپا رہے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ یہ سرکاری سطح پہ کیا. پہلے بنو امیہ کا دور آیا, زمانہ آیا, انہوں نے اہل بیت کے ساتھ یعنی مظالم, ظلم, بربریت اور ان کے ماننے والوں کو بھی ستایا ہے. ان کے گھروں کو جلایا گیا, ان کا مال لوٹا گیا, اور ان کی تنخواہیں بند کی گئیں. وہ میں نے ایک لکھا تھا معاویہ بن یزید اور اس کا تاریخ ساز خطبہ. تو یہ میں نے تمام شواہد اور وہاں لکھے کہ جو بھی ان کو شک پڑ جاتا کہ یہ بندہ حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے خاندان امام حسن, امام حسین علیہ السلام, یا سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ان کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے, ان کو چاہتا ہے, تو فوراً اس کی تنخواہ جو ہے وہ بند کر دی جاتی تھی اور اس کو ستایا جاتا تھا, اس کا گھر جلایا جاتا. تو اس لیے لوگ سارے یعنی خوف زدہ تھے. تو بنو امیہ نے اس طرح کا رویہ رکھا کہ خاندان اہل بیت کے فضائل, ان کا مقام, اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. جس طرح ذہبی نے بھی سیر و اعلام نبلہ میں بھی یہ اس کی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی باتیں چھپاؤ کہ جو ایسے لوگ تھے ان کا دفاع ہو سکے. انہوں نے نام لیا, لوگ بدزن نہ ہوں. جی ہاں, اور اسی طرح مرور زمانہ سے عباسی حکومت آئی. یعنی یہ سرکاری سطح پہ کیا گیا ہے کہ محبان اہل بیت علیہ السلام کو ہر طرح سے ان کا گھیرا تنگ کیا جائے اور اصل حقائق جو ہیں وہ ان تک نہ پہنچائے جائیں. اور آج بھی سرکاری سطح پہ کوشش کر رہے ہیں نا, بل کی صورت میں گزشتہ وہ بنو امیہ نے بھی مولویوں کو خریدا تھا. عباسیوں کے درباروں میں بھی مولوی نظر آتے ہیں, مفتی اس قسم کے جو مفتی نظر آتے ہیں, ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی. تو لہذا یہ پروپیگنڈا ابتدا سے آ رہا ہے. تو لہذا آج کل عصر
رواں میں بھی جو اس قسم کے جو مفتی ہیں وہ بھی مغالطے، جھوٹ، اور یہ جھوٹ کے بغیر یعنی اہل بیت کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیونکہ سچ کے ساتھ اہل بیت کی مخالفت نہیں ہوتی، کیونکہ کونوا مع صادق، کیونکہ اہل بیت ہیں ہی صادق اور سچے۔ تو لہٰذا یہ جو مغالطہ دیتے ہیں، یہ جو آپ نے بیان کیا ہے، باطل تعویلیں ان کی یعنی بیان کیا ہے، یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ روشن دن کو رات کہنا، ہاں جی، اور لوگوں کو حقائق سے دور رکھنے والی بات ہے، اور یہ ظلم کر رہے ہیں یعنی مسلمانوں پر، جبکہ یہ مسلمات میں ہے۔ ضمناً میں چاہوں گا کہ مختصر اشارہ کر دیں، اس اشارتاً جو ہے وہ آپ اس کا بھی جواب دے دیں، انشاءاللہ تفصیلی اس کے اوپر ہم پھر کسی سیشن میں گفتگو کریں گے۔ اب جناب زہرا اور ابو بکر کے درمیان جو معاملہ رہا، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کھل کر لوگوں کے سامنے آتا ہے تو جو بعض امیر اہل سنت ہیں، جو اہل بیت سے واقعاً حقیقی طور پہ محبت رکھتے ہیں، وہ ایک دفعہ سوچیں گے کہ جناب زہرا کہیں حق نہیں دیا گیا اور غضبناک ہو گئی، اس طرح کی باطل تعویلیں کرتے ہیں۔ اب کچھ مفتی حضرات آتے ہیں، کچھ ان کے علماء آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گئی تھی، غضبناک جو ہوئی ہیں وہ جو الفاظ ہیں وہ روایت کے نہیں بلکہ اضافہ ہے، راوی کا طرف سے اضافہ ہے۔ تو اس حوالے سے فقط تھوڑا سا آپ اشارہ کریں۔ اس کے جوابات ہو چکے ہیں، ان کے کسی محدث نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے، زہری کا ادراج ہے یا زہری کے شاگرد معمر بن راشد کا ادراج ہے، کسی نے نہیں کہا، سوائے یہ وہ بھی بعد والی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی لفظ کالا ہے۔ اب یہ احتمال ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی کوئی یقینی بات ان کے پاس۔ اب دیکھیں کالا کا فاعل یا تو صحابی ہو سکتا ہے یا زہری خود ہو سکتا ہے یا کوئی، تو جہاں غاضبت کے الفاظ ہیں وہاں کالا نہیں ہے، قالت۔ اس سے پہلے میں لیکچر دے چکا ہوں کہ حجرت ہو، اس سے پہلے قالت کے الفاظ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا۔ تو یہ بہرحال اس کا یہ اصل اس سے نجات چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن وہ بس جھوٹے پروپیگنڈے اور غیر بنیادی باتوں کا یہ سہارا لیتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ اہل حدیث حضرات جو کہلاتے ہیں غیر مقلد، اب تو خیر ناسبی ہیں بہت بڑے، اکثریت یعنی نواسب کی ہے، صحیح۔ تو اہل حدیثوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ زہری کا ادراج ہے۔ اور آپ شارحین بخاری کا لے لیں، جتنے شارحین ہیں بخاری اور مسلم کے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے، کیونکہ قالت کے الفاظ ہیں اور پھر بہت سارے شواہد پائے جاتے ہیں کہ یہ پھر ادراج پر کتابیں لکھی گئی باقاعدہ محدثین کی، اور میری لائبریری میں موجود ہے۔ کسی ادراج یعنی جو صحیحین میں ادراج ہے وہاں انہوں نے مثالیں دی ہیں، لیکن کہیں بھی قضیہ فدق والی روایت اور غضبناک کے جو الفاظ ہیں یا ہجران والی جو بات ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے، یعنی راوی کا اضافہ ہے۔ یعنی دوسرا یہ ہے کہ راوی کا اضافہ سکہ راوی کا ویسے بھی قبول ہے۔ ہاں بہرحال جنہوں نے بھی ادراج پہ کتابیں لکھی ہیں نا، کہ بخاری مسلم میں جو ادراج پہ لکھا ہے جو بھی، اور وہ کتابیں ہیں میرے پاس، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ ادراج ہے۔ صحیح۔ یہ کچھ عرصہ پہلے چند مولویوں نے اکٹھا ہو کر جب ان سے جواب نہیں بنے تو انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ یار کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا بس یہی حل ہے یعنی اس کے نا بچنے کا، کہ ہم کہیں جی ادراج ہے۔ پہلے یہ کہتے رہے جی امام زہری شیعہ ہے، اچھا، جب ان کو دکھایا گیا کہ شیعہ نہیں ہے یار، اور پھر علماء دیوبند نے خود ان کے علماء نے کہا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اچھا، میرے پاس وہ خطوط موجود ہے، اچھا، کہ انہوں نے کہا یار یہ ہے آپ نے انتہائی غلط کہا ہے کہ زہری شیعہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہم نے صرف شیعوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہاں کہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں تھا۔ ہلا کھڑا ہے۔
تو انہوں نے بس وہ صرف شیعوں کو خاموش کرنے کے لیے، اب دیکھیں کتنا دھوکہ ہے، اور مسلمانوں کو اہل حق کی طرف روکنے کا کیسے ان کے بہانے ہیں کہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ ہم زہری کا ادراج یا اس کو شیعہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ وہ جو روایات ہیں وہ تو صحیح ہیں، ان کا جواب ہی نہیں، جان ہی نہیں چھڑائی جا تو بس ہم نے وہاں کیونکہ میدان مناظرہ میں بس ہم نے یہاں سے جان چھوڑی، لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ادراج، صحیح ہو گیا، اور سب نے اس کو قبول کیا، صحیحین کی سب حدیث کو قبول کیا، اجماع ہے اس میں، یہ ایک یعنی الگ بات ہے کہ بخاری اور مسلم کی حجیت مندرجات کی حدیث کی افادیت ان کے ہاں کیا، یہ ایک الگ پہلو، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی تفصیلی جو ہے وہ استفادہ کریں گے آپ سے۔